اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اللہ جل مجدہ الکریم کے آخری رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی رسول آئے گا۔ اس عقیدے کی وضاحت کرنے کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو میں نے ابھی تلاوت کی۔ قادیانیوں کی طرف سے آیت کریمہ میں موجود لفظ خاتم النبیین پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہاں پر خاتم سے مراد آخری نبی نہیں ہے، بلکہ خاتم سے مراد مہر لگانے والا نبی ہے، یعنی نبی تراش۔ وہ اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر خاتم النبیین کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نبوت کے دعوے پر مہر لگانے والے ہیں۔ اسی کو وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تراش ہیں، اور اس پر قادیانیوں کی طرف سے کوئی بھی دلیل نہیں دی جاتی، بس یہ کہا جاتا ہے کہ خاتم کا معنی مہر لگانے والا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اگر قادیانیوں کی کتابوں میں موجود اس تعویل کا، بہت ساری کتب کے اندر قادیانیوں نے قرآن مجید کی اس آیت کے اس جز پر نقد وارد کرنے کی کوشش کی ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اس تعویل کو مان لیا جائے تو جو خاتم الاولاد کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اپنے باپ کی اولاد کو مزید اولاد بنانے والا، اپنے باپ کی اولاد کو مزید اولاد، اس سے کیسے اولاد بنائے گا؟ خاتم الاولاد کے بعد پھر خاتم القوم کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اپنی قوم کو مہر لگانے والا اور اپنی قوم کو مزید آگے بڑھانے والا۔ حالانکہ سب مانتے ہیں کہ خاتم الاولاد اور خاتم القوم کا ترجمہ، یہ قادیانی حضرات خود بھی مانتے ہیں اس کو، خاتم القوم کا معنی ہے قوم کا آخری فرد، اور اسی طریقے سے خاتم الاولاد کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اولاد کا آخری فرد، اور یوں ہی خاتم النبیین کا معنی بھی یہ ہے کہ نبیوں کا آخری فرد، جس کے بعد مزید کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اس بات پر کہ محمد شیخ نامی ایک جاہل آدمی، جس کو لوگوں نے بہت بڑا اسکالر بنا دیا، جس کو قرآن مجید کی صرف اور نحو یعنی جس کو گرامر کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں آتی، اس نے کہا کہ جی خاتم کا ترجمہ آخری نبی نہیں ہے، اور کہا کہ جی آخری نبی اس وجہ سے نہیں ہے کہ خاتم کا لغت کا ترجمہ یہ ہے کہ مہر لگانے والا، اور اس پر ایک دلیل بھی اس نے دی جی قرآن پاک میں یہ کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، چونکہ اس کا مطمع نظر صرف قرآن ہوتا ہے اور وہ قرآن 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 کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ اس کے اس باطل استدلال کا بھی جواب دے دیا جائے۔ قرآن مجید میں جو ختم اللہ علی قلوبہم کہا گیا، اگر اس یہاں سے ترجمہ اٹھا کر، یہ ترجمہ اٹھا کر اگر خاتم النبیین کا ترجمہ کیا جائے کہ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہر لگانے والے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی بناتے ہیں کسی کو، اور نبی بنانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کام نہیں ہے۔ خاص کر کے محمد شیخ جس عقیدے کا مالک ہے، اس کے نزدیک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو ولی بھی نہیں بنا سکتے، اور اسی طریقے سے قادیانی بھی اس بات کو سن لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کام نبی بنانا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر خاتم النبیین کا ترجمہ یہ کیا جائے گا مہر لگانے والا نبی، تو پھر یہ بہت بڑا اعتراض کھڑا ہو جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے کا کام نہیں کیا؟ اللہ جل مجدہ الکریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی بھی بھیجے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا، اور پھر حالانکہ خود قرآن کہتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ایسا کیا جائے کہ قرآن مجید کی دیگر آیات پر کوئی اعتراض نہ اٹھے۔ قرآن مجید و فرقان الحمید خود کہتا ہے، یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر اس کی 124 ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ سورہ رعد آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی رسول بناتے ہیں، ہمارا کام ہے رسول بنانا۔ اور یوں ہی سورہ مؤمنون آیت نمبر 32 میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ ہم نے رسول بھیجا ان میں سے۔ اور یوں ہی سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ جل مجدہ الکریم کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ،
کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی امت میں سے، ہر امت میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ اپنی طرف رسول بنانے کو منسوب کر رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ محمد شیخ جیسے جو جاہل اور اجل لوگ ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ قرآن مجید و فرقان الحمید کی دوسری آیتوں کا ترجمہ کس طریقے سے وہ خراب ہو جائے گا اور قرآن مجید و فرقان الحمید پر نقد وارد ہوگا اور قرآن میں نقص نکالنے کا رستہ آسان ہوگا۔ قرآن مجید کا ترجمہ ایسا کیا جائے کہ دوسری آیات پر اعتراض نہ ہو۔ یہ قادیانی بھی اس بات کو سن لے اور محمد شیخ بھی سن لے۔ تو اب قرآن مجید کا ترجمہ اس آیت کریمہ کا وہی کیا جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف ابواب الفتن کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد شریف میں بھی موجود ہے اور یوں ہی مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث کا نمبر جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 55 ہے، اور ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 221 ہے، اور مشکات شریف میں 425 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب یہاں پر لا نبی بعدی کا لفظ بتا رہا ہے کہ انا خاتم النبیین، خاتم کا معنی ہے کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ حدیث کا سہارا لیے بغیر درست نہیں ہوتا، ورنہ محمد شیخ جیسے جاہل لوگ نئے نبی کی آمد کا دروازہ کھولتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اس کلپ سے، اس ویڈیو سے قادیانیوں کے پہلے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا، اور اسی طریقے سے محمد شیخ نے جو غلط استدلال کیا قرآن مجید سے اور غلط ترجمہ کرنے کی کوشش کی جس کو قادیانیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کا بھی جواب ہو گیا۔ اس کے علاوہ قادیانیوں نے اس آیت کریمہ کے اس لفظ یعنی لفظ خاتم النبیین پر کم و بیش کوئی 20 اعتراضات کیے۔ ان تمام کے تمام اعتراضات کو ہم اپنے سلسلے میں لیں گے اور ان کے وافی و شافی کتاب و سنت سے جوابات دیں گے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔